عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. مثنوی سحر البیان کی ہم تلخیص کا مطالعہ کر رہے تھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے کچھ عنوانات یا مختلف موضوعات کے تحت جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم نے دیکھا. اس میں جو ایک شہر کا ذکر میر حسن نے شروعات میں کیا ہے اور ایک بادشاہ ہے جو لا اولاد ہے، بہت زیادہ مایوس اور نا امید ہے. پھر وہ اس بادشاہی کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ نجومیہ اور جوتیشوں کو بلا کر ایک مشورہ بھی کرنا چاہتا ہے. اور نجومیہ اور جوتیشی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اولاد ہوگی اور لڑکا پیدا ہوگا، لیکن 12 برس کی ہونے تک مشکلات و آفات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. جان کا اسے خطرہ نہیں ہے، لیکن کوئی پری اس پر عاشق ہو جائے گی اور اسے اڑا لے جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. نجومیوں کی یہ جو پیشن گوئی ہے صحیح ثابت ہوتی ہے. پھر بادشاہ کے ہاں جب خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے. سارے شہر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے جشن منائے جاتے ہیں. پھر اس کی بہت اچھے سے تربیت بھی کی جاتی ہے. لیکن اس دوران ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تاریخ یاد نہیں رکھتا، اور جو بات نجومیوں نے کہی تھی 12 سال تک احتیاط کرنے کی وہ بھول جاتے ہیں. اور شہزادے کو بادشاہ محل بلوا لیتا ہے اور محل کے بالا خانے میں شب بستری کا احترام اس کا کیا جاتا ہے. اور حسن اتفاق سے یہ 12ویں برس میں شامل تھی. یہ رات جو تھی 12ویں برس میں ہی شامل تھی. اور نجومیوں کے کہنے کے مطابق مارخ پری نامی پری ادھر سے گزر ہوتا ہے. وہ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہوتی ہے اور اسے اڑا کر پرستان لے چلی جاتی ہے. محل میں شہزادے کے جانے سے کوہرام مچ جاتا ہے. والدین، عزیز و قریب، سہیلیاں، خواص سبھی شہزادے کے اس طرح غائب ہو جانے سے بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، اور پورا شہر ایک غم میں ڈوب جاتا ہے. ادھر مارخ پری پرستان شہزادے کو لے جانے کے بعد آرام و آسائش کی تمام چیزیں دل کے بہلانے کی اس کی ہر چیز اس کو میسر کر کے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہزادہ ان سے مانوس نہیں ہوتا ہے. وہ ہمیشہ غمزدہ اور رنجیدہ رہتا ہے. پھر شہزادی وہ پرستان مارخ پری کو شہزادی پر ترساتا ہے اور وہ اسے کل کا گھوڑا دیتی ہے تاکہ وہ اس پہ سیر و سیاحت کرے. شہزادے کو اس گھوڑے پر صبح و شام تفریح کرنے کے لیے وہ بڑے شوق سے جایا کرنا لگتا ہے. پھر وہ میر حسن نے گھوڑا جو مارخ پری شہزادے بے نظیر کو دیتی ہے اس کا بھی یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت ڈھنگ سے تذکرہ کیا ہے اور اس کی بھی بڑائیاں بیان کی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ صبح و شام سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک روز وہ بدر منیر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. ایک دن اتفاق سے شہزادی کا گزر شہزادہ بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا. شہزادہ اس کے باغ میں اتر پڑا جہاں بدر منیر بھی موجود تھی. تو کیا ہوتا ہے، شہزادہ جو بدر منیر کے محل کے قریب سے گزر ہوتا ہے اور شہزادی کے جو باغ ہے اس باغ میں وہ اتر جاتا ہے اور جہاں بدر منیر بھی موجود ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بے نظیر اور بدر منیر عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپس میں مارخ پری کے
غائبانے میں وہ ملنے بھی لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے. پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں میں جو محبت ہوتی ہے اس کی خبر ماہ رخ پری کو ہو جاتی ہے، اور وہ شہزادے پر بہت زیادہ برہم بھی ہو جاتی ہے. پھر غصے سے وہ شہزادے بے نظیر کو چاہ عالم میں قید بھی کر دیتی ہے، اور شہزادے کے حال سے جب بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین ہو جاتی ہے، سوتے جاگتے اسے شہزادی کی صحبتوں کا خیال رہتا ہے. اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے، وہ سخت بے قرار ہو گئی. اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سناتی ہے، اور نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آتا ہے، اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھیے مختلف عنوانات کے تحت یہاں پہ یہ بات پیش کی گئی ہے. اب داستان بے نظیر کے غم ہجر سے بدر منیر کی بے قراری میں گھوڑے کی تعریف کے بعد جو موضوع دیا گیا ہے، داستان بے نظیر کے غم ہجر سے بدر منیر کی بے قراری میں. شب ہجر کی پھر علامت ہوئی، غرض عاشقوں پہ قیامت ہوئی. گری جب چیر کھٹ میں وہ رشک حور، سبھوں کو کہا تم رہو دور دور. اکیلی وہ روتی تھی زار و نزار، اسی اپنے عالم میں بے اختیار. گرے چشم سے اس کے اتنے گوہر کہ دھویا اسی آب سے منہ سحر. یہ جو ہجر کا جو غم ہے بے نظیر اور بدر منیر کی، دونوں میں جو بے قراری ہے اس کی کیفیت کو یہاں میر حسن بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں. بدن کو جو دیکھا تو زار و نزار، کسی کو کوئی جیسے دیوے فشار. فلک کی طرف دیکھ اور شکر کر، لگی دل کو بہلانے ادھر ادھر. زباں پر تو باتیں وے دل اداس، پراگندہ حیرت سے ہوش و حواس. نہ منہ کی خبر اور نہ تن کی خبر، نہ سر کی خبر نہ بدن کی خبر. یعنی کہ ایسی کیفیت ہو گئی بدر منیر کی بے قراری میں کہ وہ بالکل کسی قسم کا اس کو خیال ہی نہیں رہا. نہ اپنے منہ کی خبر رہی، نہ تن کی خبر رہی، نہ سر کی نہ بدن کی خبر رہی. حالانکہ بدر منیر جو ہے بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھنے والی ایک شہزادی ہے. اب یہاں پہ میر حسن کیسے کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس کے حسن کی نہیں، حسن کی اس طرح بھی کمی، جو بگڑی ہے بیٹھی تو گویا بنی. غرض بے ادائی ہے یہاں کی ادا، بھلوں کو سبھی کچھ لگے ہے بھلا. جو ماتھے پہ چین جبیں غم سے ہے، تو وہ بھی ہے ایک موج دریا میں. وہ آنکھیں جو روئی ہیں بس پھوٹ پھوٹ، تو گویا کہ موتی بھرے کوٹ کوٹ. بدر منیر بے حال ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور اس میں نفاحت آ جاتی ہے. اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، ہونٹ سرد ہو جاتے ہیں. اس طرح کی جو مختلف کیفیات ہیں میر حسن نے بڑی خوبصورت ڈھنگ سے اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت انہوں نے پیش کیے ہیں. پھر اس کے بعد کا جو موضوع ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ داستان بے قراری، بدر منیر کی بے نظیر کے فراق میں اور نجم النساء کی تسلی دینے میں. یہ دونوں بے قرار تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ان کو جو تسلی دیتی ہے وہ وزیر زادی بدر منیر کی نجم النساء ہیں، وہ دیتی ہے. پلا ساخیہ ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر. وہ حسن و جوانی اور اس پر یہ غم، ستم ہے ستم ہے ستم ہے ستم. دیکھیے میر حسن نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے اس کو بیان کیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ حسن و جوانی اور اس پر یہ غم. حسن ہے، جوانی ہے، اس کے باوجود اس پر غم ہے. کیا ہے؟ ستم ہے ستم ہے ستم ہے ستم. تو وہ بے نظیر کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گئی ہے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ صرف غم میں ہے. تو اس کو نجم النساء کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ستم ہے. پھر کبھی خوں آنکھوں سے رو ڈالنا، کسی کو کبھی دیکھ دھو ڈالنا. خواصوں کو بالا بتانا ایسے، اکیلے درختوں میں جانا اسے. اب وہ اس کی کیفیت بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہ اکیلے رہ رہی ہے، خواصوں کو غصہ کر رہی ہے. پھر گیا اس طرح جب مہینہ گزر، یعنی کہ تقریباً 1 مہینہ اسی طرح گزرا کہ وہ ماہ مطلق نہ آیا نظر.
بے نظیر سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تقریباً 1 مہینے تک، تو اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت میں سرکنے لگا پاس ناموس و ننگ، لگی عقل اور عشق میں ہونے جنگ، خاموشی اٹھانے لگی دل میں شور، جتانے لگی ناتوانی بھی زور۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خاموشی سے اس کی کیفیت بگڑتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان حال ہے، اس کو بے نظیر سے ملاقات بدر منیر کی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا دیدار نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے اس کی جو کیفیت ہے وہ دیکھ کر نجم النساء کیا کہتی ہے، یا احوال دیکھ اس کا دخت وزیر، لگی جل کے کہنے کہ بدر منیر تو وہ ہے کہ سب کے تئیں دیکھ وقوف، کدھر دل گیا تیرا اے بے وقوف۔ وہ سے کہہ رہی ہے وزیر زادی کہ بے وقوف تیرا دل کدھر گیا ہے، تو کیوں پریشان ہے۔ مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مثل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت۔ وہ جو بے نظیر تھا وہ تو ایک مسافر تھا، اس نے اتفاق سے پھر باغ میں اس کی ملاقات ہوئی اور تو نے اس سے محبت کر ڈالی، ایسے کوئی کرتا ہے کیا۔ اری 4 دن کے ہیں یہ آشیانہ، آشنا ملا دل کو آخر کرے ہیں جدا، گہے آسماں گہے زمیں کے ہیں یہ، جہاں بیٹھے ہیں بس وہیں کے ہیں یہ۔ پھر وہ شکایت کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاں بیٹھے وہیں کے ہو جاتے ہیں، یہاں 4 دن وہاں 4 دن۔ اس میں محبت کرنے والے یا پھر یہ مرد اس طرح کے نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہے کہ سنو جانی اپنے پہ جو کوئی مرے، تو دل پہلے اپنا بھی صدقے کرے، اگر آپ پر کوئی شیدا نہ ہو تو پھر چاہیے اس کی پرواہ نہ ہو۔ وزیر زادی اسے سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پر کوئی مرتا نہیں ہے اور آپ پر کوئی اپنے آپ کو صدقہ نہیں کرتا ہے، کوئی شیدا نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کو محبت ہوتی تو وہ کہ تجھے ملاقات نہیں کرتا، چونکہ وہ اس واقعے سے ناواقف ہے کہ ماہ رخ پری نے بے نظیر کو قید کر دیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا اپنی پری کو لیے، اب بس اس پہ بیٹھی ہو تم جیتے ہیں۔ وہ تو ماہ رخ پری کے ساتھ خوش ہوگا اور تم اس پر کیوں دل لگا کے بیٹھی ہو۔ بدر منیر پھر یہ سن کے جواب دیتی ہے دختر وزیر کو، نجم النساء کو، کسی کی بدی تو نہ کر عیب ہے کہ اس کا خدا عالم الغیب ہے، وہ اپنے دلوں سے تو ہے نیک ذات، ہوئی اس پہ کیا جانے کیا واردات۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی غلط بات مت کر، کیونکہ وہ نیک دل ہے، نیک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی واقعہ یا واردات ہوئی ہے۔ ہوا قید یا آنے پایا نہ وہ، گئے اتنے دن اب تک آیا نہ وہ، یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ قید ہوا ہے اور کئی دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہے۔ مجھے رات دن اس کا رہتا ہے ڈر، پری نے سنی ہو نہ یہاں کی خبر، پری نے یہ خبر سن لی ہو، ایسا مجھے ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ نہ باندھا ہو اس کو کسی شید میں، کیا ہو نہ اس کے تئیں قید میں، پری نے کہیں تیش خالاف میں، دیا ہو نہ پھینک اس کو کوہ خاک میں۔ بدر منیر کہہ رہی ہے کہ بے نظیر کو کہیں ماہ رخ پری نے قید تو نہیں کر دیا ہے، میں اس خوف سے ڈر رہی ہوں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا ایک عنوان خواب دیکھنے میں بدر منیر کے بے نظیر کو کنویں میں۔ بدر منیر پھر کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے، یہ دیکھا کہ صحرا ہے ایک لخ و دخ، کہ رستم جسے دیکھ ہو جائے فخر، نہ انسان ہے وہاں نہ حیوان ہے، فقط ایک کفتے دست میدان ہے، مگر بیچ میں اس کے ہے ایک کنواں، کہ اٹھتا ہے آہوں کا وہاں سے دھواں، کنویں کا ہے منہ بند اس سے اڑی، کئی لاکھ من کی ہے ایک سل پڑی، صدا وہاں سے یہ ہے کہ بدر منیر تیرے چاہ غم میں ہوا ہوں اسیر۔ اب بدر منیر کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک خواب دکھائی دیا، اور خواب میں ایک اسے صحرا دکھائی دیتا ہے، اور صحرا کیسا ہے، اتنا بڑا صحرا ہے کہ جہاں رستم بھی جاوے تو وہ فخر ہو جائے اس کا چہرہ، اور وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، فقط ایک میدان ہی میدان ہے، اور اس کے بیچ میں ایک کنواں ہے، اور کنویں سے آہوں کا دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی کہ
غم کرنے والی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کنویں کا منہ بند ہے، اس پر کئی لاکھ من کا ایک سل پڑی ہوئی ہے، اور وہاں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، بدر منیر میں تیرے غم میں مبتلا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بھولا نہیں تجھ کو اے میری جاں، کروں کیا کہ مجھ پر قید گرا۔ تو وہ کہہ رہا ہے شہزادہ بے نظیر کہ میں یہاں قید ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تجھے پا نہیں سکتا، نہیں مجھ کو مرنے سے کچھ اپنے ڈر، یہ غم ہے کہ تجھ کو نہ ہووے خبر، تجھے کاش اس وقت میں دیکھ لوں، جیوں میں اگر تیرے آگے مروں، میں اگر تجھے دیکھ لوں تو شاید سکون سے مر سکوں، ایسا وہ کہتا دکھائی دیتا ہے خواب میں۔ پھر یہ سن کے واردات شہ بے نظیر، جو چاہے کرے بات بدر منیر، یہ ہرگز میسر نہ آئی اسے خزانے، نہ اس کی سنائی اسے یکایک گئی آنکھ، اتنے میں کل بھرے اشک رخسار پہ آئے ڈل، نہ وہ چاہ دیکھا نہ ہم راز وہ پڑی گوش میں، پھر نہ آواز وہ صدا اپنے یوسف کے سن خواب سے، اٹھی باولی جانو بیتاب سے، کہا گو کسی سے نہ اس نے یہ بھید، ولے جو مہ صبح چہرہ سفید، ڈھلے منہ پہ آنسو ہوا بس کے رنج، چھٹے چاندنی میں ستاروں کی گنج۔ اب یہ خواب دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے بدر منیر، اور اس کی کیفیت بہت زیادہ بدل جاتی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، آنسوں میں ڈوب جاتی ہے، غم میں ڈوب جاتی ہے، لیکن وہ کسی سے نہیں کہتی ہے، اس وجہ سے اس کا چہرہ زرد زرد ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر جلیں اس کی آہوں سے کل صورتیں، ہوئیں سب وہ ٹٹی کی جو مورتیں، چھپایا بہت اس نے پر ہم نشین، چھپائے سے آتش چھپے ہیں کہیں۔ وہ بہت چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے، وہ بیان نہیں کرتی ہے اس کی کیفیت کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھپا نہیں پاتی۔ سنا جب کہ نجم النساء نے یہ حال، ہوئی بے قرار تب اس کو کما۔ نجم النساء جو وزیر زادی ہے وہ یہ سنتی ہے اس کا حال، اور پھر وہ بے قرار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میر حسن نے جو نجم النساء بدر منیر کی مدد کے لیے آگے آتی ہے، جوگن بنتے ہیں، اس کو ایک الگ موضوع کے تحت یہاں پہ چند اشعاروں میں قلم بند کیا ہے، داستان نجم النساء کے جوگن ہونے میں۔ لگی وہ کہنے وہ یوں نہ آنسو بہا، تیرے واسطے میں نے سب دکھ سہا، بس اب سر بس صحرا نکلتی ہوں میں، اسے ڈھونڈ لانے کو چلتی ہوں میں، جو باقی رہا کچھ میرے دم میں دم، تو پھر آ کے میں دیکھتی ہوں قدم، دیگر مر گئی تو بلا سے موئی، تو یوں جو جانیوں مجھ پہ صدقہ ہوئی، کہا شہزادی نے سنائے رفیق، ہوئی میں تو اس چاہے غم میں غریق۔ اب وہ نجم النساء اسے سمجھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تو پریشان مت ہو، میں صحرا میں اسے ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہوں، اگر میں اس کے لیے مر بھی جاؤں تو فکر مت کر، اس کو فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہا اس نے کیجئے پھر بھلا، پڑی سر پہ یہ ناگہانی بلا، میں اس عشق کا یہ نہ سمجھی تھی ڈول، تیرے غم سے آنے لگا مجھ کو ہول، تو جو اتنی غم زدہ ہو گئی، مجھ سے ہول ہو رہی ہے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ گریباں کو مثل گل چاک کر دیا خاک پر پھینک، ادھر ادھر پھر آئے جو کچھ اس کی ہوش و حواس، سجا تن پہ جوگن کا اس نے لباس۔ تو اس نے کیا کیا، نجم النساء نے اپنے تن پہ جوگن کا لباس بنایا، اور وہ پورے ہوش و حواس میں جوگن بنتی ہے، پہن سیلی اور گیروا اوڑھ کے چلی بن کے صحرا کو جوگن کے بھیس، پھر وہ پورا جوگن کا بھیس لے کر صحرا کے لیے نکل جاتی ہے۔ بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر مختلف اشعار کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو قید سے چھڑانے کے لیے بے نظیر کو وہ جوگن بن کر چلی جاتی ہے، اور جو خواب اس نے دیکھا تھا بدر منیر نے، وہ بہت زیادہ بے قرار ہو جاتی ہے، اور اپنا خواب جب وزیر زادی کو بتاتی ہے ایک وقفے کے بعد، شروع میں تو وہ بتاتی ہی نہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد جب بتاتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اور وہ جوگن بن کر بدر منیر پر رحم کھا کر وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے صحرا میں نکل جاتی ہے۔ پھر راستے میں جنوں کے جو بادشاہ ہے فیروز شاہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فرشتہ ہو جاتا ہے، اور نجم النساء صرف
اس شرط پر اس سے ملنے کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گا. اور پھر فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج پر مامور کر دیتا ہے. کچھ دیر میں یہ کام ہو جاتا ہے اور فیروز شاہ ماروخ پری کی قید سے بے نظیر کو آزاد کرا لیتا ہے. فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آ جاتے ہیں اور بدر منیر کا باپ مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیتا ہے. بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو جاتی ہے. چوتھے کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے. شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہو جاتا ہے اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی جاتی ہے. اس طرح سے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف واقعات پیش آتے ہیں کہ فیروز شاہ اور نجم النساء کا محبت کرنا، تو جنوں کا بادشاہ ہے، پھر اس کی مدد سے بے نظیر کو چھڑانا اور بے نظیر اور بدر منیر کی پھر ملاقات دوبارہ سے ہونا اور پھر شادی ہونا اور واپس چلے جانا. تو میر حسن نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے مافق الفطرت عناصر کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو مراد پانا ہے ہیرو ہیروئن کی، وہ مافق الفطرت کے ذریعے سے انہوں نے بہت آسانی سے وہ مراد کو پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بھلے ہی مافق الفطرت عناصر کی مدد سے یہ کہانی تکمیل تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت ساری خوبیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ مناظر ہیں، مناظر نگاری ہے، پھر کردار نگاری ہے. یہ تمام جو خوبیاں ہیں، جذبات نگاری ہے، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اس مثنوی کو بہت زیادہ دلچسپ بناتے ہیں. قارئین اس کو دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں. تہذیب کی عکاسی ہم کو اس میں بھرپور دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ اس کے مطالعے سے وہاں کی جو تہذیب ہے لکھنؤ کی، اس تہذیب کا پورا ہمیں احساس ہونے لگ جاتا ہے. اس طرح سے مثنوی سحر البیان جو ہے میر حسن کی ایک شاہکار کہی جانے والی مثنوی ہے، جو اردو ادب میں اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. مختلف موضوعات کے تحت کہیے یا مختلف عنوانات کے تحت میر حسن نے اس مثنوی کو، طویل مثنوی ہے لیکن اس کو یہ مختلف حصوں میں بانٹا ہے اور مختلف جو خوبیاں انہوں نے اس مثنوی میں پیش کی ہیں، اس کے جزیات نگاری بڑے خوبصورت ڈھنگ سے کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام خوبیاں میر حسن کی سحر البیان اس مثنوی کو مقبولیت تک پہنچانے میں بڑے ہی کارآمد ثابت ہوئے ہیں اور میر حسن کو ایک بلند پایہ مثنوی نگار کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں. شکریہ.